قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا علاج کیسے کریں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے وزن کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کون سی ادویات دینی چاہیے اور کون سی ادویات نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح بچوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان کا بھی آج ذکر کریں گے۔ تو بچوں کے اندر جو زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں وہ نزلہ، زکام اور بخار، پھیپھڑوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے امراض، اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ان کو پھر معدے کے مسائل اور جگر کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل جو چند مہینوں کا ہو، یعنی 1 مہینے کا ہو، 2 کا ہو، 3، 4، 5، 6، 10 مہینے تک، تو اس کا کوشش کریں کہ آپ علاج نہ کریں، یعنی کوئی ان کو ایسی دوائی آپ نہ دیں۔ آپ بچے کے بجائے اس کی ماں کا علاج کریں۔ جب تک دودھ بچہ ماں کا پیتا رہتا ہے تو ایسے بچے کا علاج جو ہے وہ آپ بچے کے بجائے اس کی ماں کا کریں۔ مثلا ایک بچے کو قبض ہو جاتی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ماں کو جو ہے قبض کشا دوائی دینی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بچے کی قبض جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بچے کے ساتھ نزلہ زکام کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی چیسٹ کو وکس بام لگائیں، گرم پانی سے اس کی چھاتی کو ٹکور کریں، پیٹ کو ٹکور کریں، اس کے سر کو جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ، ہلکے کپڑے کے ساتھ گرم کریں، تو اس سے انشاءاللہ یہ نزلہ زکام بخار کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، بچے کا ہی علاج کرنا چاہیے، تو اس میں بھی آپ بچے کو کوشش کریں کہ غذا دیں۔ اس غذا کے اندر 2 چیزیں بچوں کے لیے بہت زبردست ہیں، ایک دہی اور دوسری شہد۔
آپ دہی کے اندر شہد ملا کے بچے کو استعمال کروائیں، بچوں کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل کرم سے وہ دور ہو جائے گا۔ بچے کو کوشش کریں کہ بھینس کا دودھ نہ دیں، بچے کو ڈبوں والا دودھ نہ دیں، اور بچے کو زیادہ جتنا بھی آپ اعصابی غذاؤں کے اندر رکھیں گے بچہ تندرست رہے گا، بچے کی گروتھ اچھی ہوگی، بچے کا وزن بڑھے گا، بچے کا قد بڑھے گا، بچہ سمجھدار بنے گا۔ لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، بخار، قبض، موشن، تو ہمیشہ اس دوران آپ نے 2 نمبر اور 4 نمبر کی غذا اور دوا دینی ہے۔ مثلا بچے کو موشن ہو گئے تو دہی کے اندر آپ کیلا ملا کے کھلائیں، انشاءاللہ اس کے موشن جو ہے وہ رک ہو جائیں، یا پھر آپ شہد ان کو کھلائیں، اس سے بھی اس کے موشن جو ہے وہ رک جائیں گے۔ اسی طرح سے بچے کو قبض ہو جاتی ہے، اس میں بھی آپ شہد کھلائیں، اور اگر بچے کو نزلہ، زکام، بخار ہے تو اس میں بھی آپ شہد بچے کو کھلائیں۔ تو یہ تو ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے ان کے لیے ہے۔ اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، 4 سال سے بڑا بچہ یا 4 سال تک، تو بچے کو آپ 4 ملین کے اندر آپ ملا کے بچے کو دے سکتے ہیں کسی بھی مرض کے لیے۔ 2 ملین بھی بچے کے لیے فائدے مند ہے۔ اس طرح بچوں کو کوشش کریں، کتنا بھی بچہ بڑا ہو ان کو کوشش کریں کہ مسحل، اکسیر اور تریاق یہ دینے سے گریز کریں۔ اکسیر کی جو دوائی ہے وہ آپ 10 سال سے اوپر والے بچوں کو دے سکتے ہیں، اس سے کم نہیں۔ اسی طرح سے تریاق بہت ہی سیریس کنڈیشن ہو، زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے، اس صورت میں تریاق دے سکتے ہیں۔ اور مسل، وہ بھی بچہ 10 سال سے بڑا ہو گیا ہو اور آنتوں کے اندر سدیں بن گئی ہوں، پاخانہ کھل کے آتا ہی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ مسل کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بچہ ہے، اس کا اب وزن نہیں بڑھ رہا، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، بچے کی عمر 10-12 سال سے اوپر ہو چکی ہے، تو اب اسی کنڈیشن کے اندر آپ جو ہے وہ حرارت پیدا کریں گے، خود ہی عضلاتی ادویات دیں گے، اور ایسے بچوں کی تحریک جو ہے ہمیشہ عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، خشکی سردی ہوتی ہے۔ اور اگر بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، موٹاپا ہو گیا ہے، تو ان کو ہمیشہ آپ 3 نمبر کی ادویات سے علاج کریں گے تو ان کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ علاج کریں بچوں کا، انشاءاللہ بچوں کے جتنے بھی مسائل ہیں
وہ آسانی سے دور ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.